السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حرین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کا جو میرا سوال ہے وہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے حوالے سے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو تاریخ ہے وہ خاصی پرانی ہے اور یہ اردو ادب کی ایک صنف بھی ہے جس میں زندگی کے حقائق کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا جاتا ہے اور مختلف کرداروں کے ذریعے عملی طور پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو سر، پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ ایک تنقید کا شکار ہے کہ یعنی کہ مختلف ڈرامہ جیسے ہی مختلف ڈرامہ سیریز جیسے ہی منظر عام پر آتے ہیں تو یا تو ان کی اس ڈرامے کی کہانی پہ بہت زیادہ تنقید سامنے آتی ہے، یا پھر کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جن کرداروں پہ بات کی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ۔ بلکہ موجودہ صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ یوٹیوبرز ہیں جو باقاعدہ اس پہ فوکس کرتے ہیں اور پھر اس کو باقاعدہ طور پر ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ کردار ایسے ہیں، یہ کہانی ایسی ہے، یہ ایسی ہے۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ہمارا جو پاکستانی ڈرامہ ہے وہ کیا اتنا ہی زوال پذیر ہے؟ دیکھیں حرین، یہ جو عروج و زوال کی کہانی ہوتی ہے یا عروج و زوال سے متعلق داستان ہوتی ہے، ہمیں بعض معاملات کو ان سے ہٹ کر بھی دیکھنا چاہیے۔ یعنی ہمارا ڈرامہ زوال پذیر ہے، یہ ایک نیریٹو تشکیل پایا۔ آپ دیکھیے کہ ڈرامے سے پہلے ہماری فلمی صنعت زوال پذیر ہوئی، بالکل، اور پھر فلمی صنعت ہماری ختم ہو گئی۔ اب گزشتہ کچھ عرصے سے ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس میں دوبارہ سے ایک نئی روح جو ہے وہ بھری جائے۔ اب اس میں جو نئے فلمی صنعت کار ہیں وہ اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ تو مستقبل کی بات ہے۔ جہاں تک ڈرامے کی بات ہے تو اس سے پہلے تو ہمارا جو سرکاری ٹی وی تھا اس سے ڈرامہ پیش ہوتا تھا، بہت عمدہ ڈرامہ۔ اس کے بعد پرائیویٹ چینلز آئے تو اس سے ڈرامہ پیش ہونے لگا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو پاکستانی ڈرامے ہیں انہوں نے بعض بین الاقوامی ٹیلی ویژن سے متاثر ہو کے کچھ خاص طرح کے رجحانات کو فروغ دیا، اس سے کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے۔ لیکن مجموعی طور پر یہ جو ڈرامے پہ تنقید ہوتی ہے، اور بطور خاص آپ نے چند یوٹیوبرز کا حوالہ دیا، ان یوٹیوبرز کا مسئلہ جو ہے وہ کوئی ڈرامے کا عروج و زوال نہیں ہے، نہ ہی ڈرامہ ان کا مسئلہ ہے۔ ان کا مسئلہ ہوتا ہے سماج، اور سماج میں بھی بطور خاص ہماری کچھ خاص قدریں۔ بالکل، ایک تو ہمیں یہ جو یعنی قدروں کے حوالے سے ہمارے اندر مختلف طرح کے جو فوبیاز تشکیل پائے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور ہم نے سارے اپنے جو سماجی ڈھانچے کو خدشات کی بنیاد پہ ہم نے گرا دیا ہے۔ ہم نے خدشات کی بنیاد پہ اپنے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا۔ بالکل، ہم ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کس سمت میں جا رہی ہے، دنیا جو ہے اس نے ترقی کے راستے کیسے ڈھونڈے ہیں۔ اب بات آئی ہے پاکستانی فلمی صنعت کی تباہی کی، تو آپ دیکھیں دنیا بھر میں اس وقت فلمی صنعت جو ہے وہ عروج پہ جا رہی ہے، اور بہت متنوع قسم کے موضوعات پہ فلمیں بنائی جا رہی ہیں، اور ہم دوبارہ سے اپنا صفر سے سفر جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ تو ڈرامے پر جو یہ اعتراضات ہوتے ہیں، یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو بالکل نہیں چاہتا کہ کسی طرح ہمارے ملک میں جو آرٹ ہے وہ فروغ پائے۔ آپ نے جن یوٹیوبرز کا حوالہ دیا، میں اس میں بطور خاص ایک صاحب ہیں قیصر احمد راجہ صاحب، وہ اکثر اوقات بیٹھے ہوتے ہیں پاکستانی ڈرامے پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مسئلہ بھی پاکستانی ڈرامہ نہیں ہے، سماج ہے۔ آپ نے کبھی ان یوٹیوبرز کو نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ پاکستانی ڈرامے کے حوالے سے کوئی اچھا مشورہ دے رہے ہوں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جن ڈراموں پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ان ڈراموں کے جو لکھاری ہیں وہ انہی مخصوص طرح کے طبقات سے ہیں۔ یعنی اگر ڈرامے کے موضوعات میں کوئی تکرار ہے یا یکسانیت ہے یا مسائل ہیں، تو مصنف بھی اسی مخصوص طبقے سے ہیں جنہوں نے کہ سماج کے لیے کے حوالے سے ایک قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے کسی نئی سوچ کو نہیں آنے دینا۔ اچھا، پھر مجھے ایک بات کی اور نہیں سمجھ آتی کہ جب آپ ڈرامے کے حوالے سے مخصوص قدروں کے سلسلے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس ڈرامے پہ آپ تنقید کر رہے ہیں، وہ ڈرامہ جہاں سے نشر ہوتا ہے وہ مشینری ہماری زندگیوں سے نکل رہی ہے، یعنی ٹیلی ویژن۔
بالکل. جیسے ریڈیو اب ہماری زندگیوں سے بہت حد تک نکل چکا ہے. اب آپ اگر ریڈیو کے کسی پروگرام پہ تبصرہ کریں تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے نوجوان یہ ریڈیو سن رہے ہیں, بالکل. کتنے لوگ ریڈیو سن رہے ہیں. تو وہ جو ڈرامہ جہاں سے نشر ہوتا ہے وہ مشین بھی بہت حد تک ہماری زندگیوں سے خارج ہو رہی ہے. اب تو ہر بچے کے ہاتھ میں, ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, اور وہ اس پر بیٹھ کر مختلف ویب سائٹس کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے, نیٹ فلکس کے ذریعے وہ طرح طرح کے ڈرامے اور طرح طرح کی فلمیں دیکھتے ہیں, اور وہ پوری دنیا کو دیکھتا ہے. اور آپ یہاں اپنے ڈرامے پہ تو کڑ سکتے ہیں, لیکن یوٹیوب پہ نشر ہونے والے, نیٹ فلکس پہ نشر ہونے والے کسی ڈرامے پہ, کسی فلم پہ آپ کیسے کڑھیں گے؟ بالکل. آپ نے کوشش تو کی ہے کہ کسی حد تک کسی طرح جو ہے یوٹیوب کی بندش ہو جائے, وہ بھی کوشش کر کے دیکھ لی گئی, لیکن بہرحال وہ ایک میڈیا ہے, علم کا بھی ایک میڈیا ہے, معلومات کا بھی میڈیا ہے, اور یہ جو مخصوص صاحبان طنز کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی میڈیا ہے. تو یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ میڈیا بند ہو. تو جب وہ میڈیا بند نہیں ہوگا تو پھر جو کچھ وہاں سے نشر ہوتا ہے تو اس کی بندش آپ کیسے کریں گے؟ ایک اور کوشش بھی ہمارے ان طبقات نے کر کے دیکھ لی ہے کہ بیرون ملک سے کچھ ڈرامے منگائے گئے جن کی اساس جو تھی وہ یہ تھی کہ کسی طرح دوبارہ سے اس معاشرے میں جنگ و جدل کی فضا بنائی جائے, کچھ جنگجو پیدا کیے جائیں, غداری اور وفاداری کا ایک مخصوص تصور دیا جائے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس ڈرامے نے جو ہے وہ ریکارڈ بنا لیے ہر تعلیمی ادارے میں, حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اساتذہ کلاس پڑھاتے ہوئے بھی درمیان میں اس ڈرامے کا ذکر لے آتے ہیں. تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنی قوم کو جنگجو بنائیں؟ آپ نے قوم کو جنگجو بنا کر ایک تجربہ 80 اور 90 کی دہائی میں کر کے دیکھ لیا. آپ نے 80,000 اپنے ہی لوگوں کو وہاں سے مروا دیا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں سے ابھی تک یہ نہیں جاتی کہ ہم نے جی ایک زمانے میں پوری دنیا پہ ہم نے فتح حاصل کی. پاکستانی ڈرامے کے حوالے سے جو بھی تحفظات ہیں, میرے بھی تحفظات ہیں, میں بھی ایک لکھنے والا ہوں, میں بھی ڈرامے کا ناظر ہوں, اس کے جو موضوعات میں قدر یکسانیت ہے اس کا میں بھی ناقد ہوں. لیکن یوٹیوبر جس زاویے سے سماجی قدروں کا رونا روتے ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جس طرح پاکستان کی فلمی صنعت کو برباد کیا ان لوگوں نے, اسی طرح اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ بھی ختم ہو جائے, اور کسی طرح ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے میوزک بھی ختم ہو جائے, اور معاشرے میں ایک مخصوص طرح کا جو جمود ہے وہ طاری کیا جائے. تو آپ کا جو سوال تھا اس نے مجھے تھوڑا سا, آپ نے آج میرے لہجے سے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ذرا سا جذباتی کر دیا ہے, لیکن یہ جذباتی ہونا بنتا ہے. دنیا آرٹ اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی جانب جا رہی ہے. ہم آرٹ اور ٹیکنالوجی پہ طرح طرح کے جو سینسرز ہیں وہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں, سرکاری سطح پر اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ جو یوٹیوبرز ہیں نوجوانوں کو ایک طرح جو سمجھیے کہ ایک خاص طرح کی راہ دکھاتے ہیں, ان کا رجحان اپنی جگہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان یوٹیوبرز کو یہ بھی چاہیے کہ اگر ہمارے ڈرامے میں ان کو مسائل نظر آتے ہیں تو اس ڈرامے میں بہتری لانے کے لیے, اور وہ بھی میں کہوں گا کہ جو بین الاقوامی جو آرٹ کے معیارات ہیں ان کی روشنی میں یہ بات کریں, کیونکہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ جہاں اس اسکرین یعنی ٹیلی ویژن کے اسکرین سے نشر ہوتا ہے, وہاں یہ جو سوشل میڈیا ہے یا جو نیٹ کے میڈیاز ہیں ان کے ذریعے بھی نشر ہوتا ہے, اور وہاں صرف ہمارا ڈرامہ نہیں نشر ہوتا, وہاں دنیا بھر کی نشریات ہیں. تو ہمیں دنیا بھر کی نشریات اور دنیا بھر کی ثقافتوں کے مقابلے میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے, یہ بنیادی سوال ہے جس پر ہمیں سوچنا ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ آپ صرف ڈرامے پہ بات کریں گے, لیکن آپ نے جو اس فضا سے جو جڑے ہوئے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے معاشرتی رویے ہیں ان پہ بھی آپ نے گفتگو کی, اور اپنی گفتگو میں آپ نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ ہمارے یہاں جو ایک خدشات کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کر دیتے ہیں اور خدشات کے میں ہی رہتے ہیں, تو اس فضا سے بھی باہر نکلنا چاہیے. بلا شبہ جو ہماری ڈرامے میں کہانی ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے معاشرے کی ہی کہانی ہوتی ہے. ناظرین, پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں, یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں اکبر معصوم کے حوالے سے. عمدہ لب و لہجے کے بہت خوبصورت شاعر ہیں, اور آپ کے 3 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں. پہلا شعری مجموعہ اور کہاں تک جانا ہے, دوسرا شعری مجموعہ نیند پچھلے پہر دی, اور تیسرا شعری مجموعہ بے ساختہ کے عنوان سے منظر عام پر آ چکا ہے. اس کے علاوہ گل معنی کے عنوان سے بھی آپ کا ایک کلیات منظر عام پر آ چکا ہے. تو سر, آج ان کی تخلیق کا کون سا حصہ ہمیں عطا کریں گے؟
اکبر معصوم بہت ہی خوبصورت شاعر تھے. آپ نے ان کے کلیات گل معانی کا ذکر کیا، تو آج اس سے ایک غزل اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. اور ایک شعر ان کا میں اکثر اپنے طالب علموں کو سناتا ہوں، وہ شعر بطور خاص سنائیں گے کہ اب مجھ سے تیرا بار اٹھایا نہیں جاتا، اب مجھ سے تیرا بار اٹھایا نہیں جاتا، لیکن یہ میرا عجز ہے، انکار نہیں ہے. واہ، بہت خوب، بہت خوب. تو یہ ایک غزل ہے. یہ اعتبار انا ہے کہ امتحان میں ہوں، یہ اعتبار انا ہے کہ امتحان میں ہوں، تیرے بغیر ہوں اور اپنے جسم و جان میں ہوں. واہ واہ واہ. تیرے بغیر ہوں اور اپنے جسم و جان میں ہوں. بہت خوب. ابھی تو روکنا چاہے تو روک لے مجھ کو، ابھی تو روکنا چاہے تو روک لے مجھ کو، ابھی کمان سے نکلا نہیں کمان میں ہوں. واہ واہ واہ. ابھی کمان سے نکلا نہیں کمان میں ہوں. بہت خوب. تو آپ ہے یا کوئی اور تیرے جیسا ہے، تو آپ ہے یا کوئی اور تیرے جیسا ہے، یہ خواب ہے یا کسی خواب کے گمان میں ہوں. واہ واہ واہ. یہ خواب ہے یا کسی خواب کے گمان میں ہوں. عجب نہیں اسی الجھن میں ٹوٹ ہی جاؤں، عجب نہیں اسی الجھن میں ٹوٹ ہی جاؤں، میں بک چکا ہوں تو پھر کس لیے دکان میں ہوں. واہ واہ واہ، کیا کہنے. عجب نہیں اسی الجھن میں ٹوٹ ہی جاؤں، بہت خوب. میں بک چکا ہوں تو پھر کس لیے دکان میں ہوں. بہت خوب. جہان جبر مجھے اتنا اختیار تو دے، جہان جبر مجھے اتنا اختیار تو دے، اسے پکار لوں مدت سے جس کے دھیان میں ہوں. واہ واہ واہ. اسے پکار لوں مدت سے جس کے دھیان میں ہوں. بہت خوب. یہ اعتبار انا ہے کہ امتحان میں ہوں، تیرے بغیر ہوں اور اپنے جسم و جان میں ہوں. بہت خوبصورت. اکبر معصوم صاحب کی بہت خوبصورت غزل آج آپ نے پیش کی. ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر، آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ آج ہم ایک ایسی کتاب کا تعارف پیش کریں گے کہ کتاب کا تعارف بھی ہوگا اور فکشن کا ایک جو جدید تر رجحان ہے کہ جس کو ہم مائکرو فکشن کہتے ہیں، اس کا بھی ایک تعارف ہو جائے گا. تو یہ ایک کتاب ہے میرے پاس، اردو فکشن کا نیا تخلیقی منظرنامہ. یہ مصنف ہیں منیر عباس سپرا صاحب. یہ بنیادی طور پر ان کا ایم فل کا مقالہ ہے، اور جس کو انہوں نے نیا تخلیقی منظرنامہ کہا ہے. یہ جو مائکرو فکشن ہے یا جس کو ہم افسانچہ کہتے ہیں، کچھ اور بھی اس سے وابستہ اصطلاحات ہیں کہ جن کو ہم فلیش فکشن کہتے ہیں. فکشن کی یہ ساری فارمز ایسی ہیں کہ جس میں کہانی کی طوالت کے بجائے کہانی کے اختصار کی جانب رجحان ہوتا ہے، لیکن اس میں جو معنویت ہوتی ہے وہ کم و بیش اتنی ہی ہوتی ہے کہ جتنی ایک طویل ناول میں یا ایک طویل افسانے میں ہوتی ہے. تو مائکرو فکشن ہمارے ہاں گزشتہ کچھ عرصے میں بہت زیادہ مقبول ہوئی ہے، اور اس کی مقبول ہونے کی وجوہ بھی ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سمٹ گئی ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم اب طویل ڈراموں کے بجائے مختصر ڈرامے، فلمیں بھی اب 3 منٹ سے 5 منٹ کی بن رہی ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ جو ہے ٹک ٹاکس دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اختصار کی جانب آئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہماری فکشن بھی اختصار کی جانب آئی ہے. تو یہ ان کی کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے مائکرو فکشن کا ایک تعارف دیا ہے، اس کی روایت کا جائزہ لیا ہے، اور پھر چونکہ ہمارے ہاں یہ ایک نیا رجحان ہے. اب تو خیر بہت زیادہ نیا رجحان نہیں ہے، لیکن بہرحال ہماری تنقید میں مائکرو فکشن پر بہت زیادہ بحث ہوئی ہے. اس کی حمایت میں بھی لکھا گیا ہے، اس کی مخالفت میں بھی لکھا گیا ہے. تو یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ بہت جامع ہے مائکرو فکشن کو سمجھنے کے سلسلے میں.
اگر ہم اس کے مندرجات کی طرف جائیں تو پہلا باب جو ہے اس میں فکشن کے مباحث ہیں کہ فکشن کیا ہے، اور پھر اردو میں جو فکشن کا ارتقائی سفر ہے داستان سے ہمارے افسانے تک، اس میں ناول بھی ہے، ناولٹ بھی ہے، ان سب کا تعارف ہے۔ اس کے بعد دوسرا باب جو ہے یہ اردو فکشن کی جو جدید اصناف ہیں جن کا میں نے نام لیا، یعنی مائکرو فکشن، افسانچہ اور فلیش فکشن۔ تیسرا باب جو ہے اس میں ان تینوں رجحانات کے حوالے سے جو ارتقائی عمل ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے، اور پھر اردو فکشن کی جدید اصناف کا پس منظر کیا ہے، اور پھر اس میں کچھ مخصوص جو فکشن رائٹر ہیں جنہوں نے مائکرو فکشن لکھی ہے یا فلیش فکشن لکھی ہے، تو ان کے کچھ اہم فن پاروں کا جو ہے تجزیہ اس میں کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ نوجوان یا اہل نقد یا اہل نظر جو مائکرو فکشن سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت اہم اور دلچسپ کتاب ہے۔ اردو فکشن کا نیا تخلیقی منظرنامہ، مصنف ہیں منیر عباس سپرا۔ بہت خوبصورت، ہمیشہ کی طرح منفرد کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا، اور جدید فکشن کے حوالے سے تو یہ بہت اہم کتاب ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔